الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى آله التقى وعلى أصحابه الذين جزاهم الله جنة وهريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله مل کے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ یا یہ سب کو آتا ہے ساروں جس کو نہیں آتا ہاتھ کھڑا کر اچھا اب میں کوئی گونگا تو نہیں بیٹھا ہوں جو گونگا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر جس کو کانوں سے صحیح نہیں سنتا وہ ہاتھ کھڑا کر کوئی بھی نہیں ہے نا ساروں کو سنتا ہے ساروں کو اللہ نے زبان دی ہے نا تو پھر مل کر محبوب پر درود پڑھ دینا زبان آواز نکال کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا اور اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا آپ اور میں خوش نصیب ہیں اس پورے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں مگر کوئی ٹی وی کے سامنے کوئی تاش کھیل رہا ہوگا کوئی جوا کھیل رہا ہوگا کوئی گپے میں لگا ہوگا مگر اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں
اس کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تو خوش نصیب ہے نا. خوش نصیب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس 5-6 گاڑیاں، جس کے پاس 6-7 موبائل ہو، یا بنی جس کے پاس 10-12 ایکڑ. نہیں، خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے. اور بندہ جب ذکر کرتا ہے نا پھر وہ اس لیے بھی خوش نصیب ہے. سنے آواز صاف نہیں ہے؟ مہربانی. آپ نے سنا نام پیر مہر علی شاہ صاحب؟ کس کس نے سنا؟ ابھی تو ساروں نے سن لیا نا، میں نے بولا ہے. پہلے نہیں سنا، ابھی تو سنا ہے نا. آپ وہ اللہ کے ولی ہیں. ہم نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں ہمیں کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. ایک چھوڑیں، سال چھوڑیں، 2 سال چھوڑیں، اور عید پر بھی اگر دل کر گیا آنے کو اور اگر نماز کھڑے ہوئے پھر مولوی صاحب تھوڑی انتظار تو کر لیتا ہے. سال تیرے کو نہیں یاد ہے، ابھی تیرے کو یاد ہے، پھر بھی کہتا مولوی صاحب تھوڑا انتظار کر لیتا ہے. تو ہم نہیں پڑھیں کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں نا. مگر اللہ والے اگر نماز چھوڑ دینا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے عشاء کی سنتیں چھوڑ دی، اللہ کے رسول کا دیدار ہو گیا. اللہ کے رسول کا انہیں دیدار ہوا. اور سرکار نے فرمایا مہر علی میری سنتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میری سنتیں اچھی نہیں لگتی؟ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے سرکار کا دیدار کیا نا، پھر اپنی پنجابی زبان میں سرکار کی شان میں آ گیا. آپ فرماتے مکھ چند بدری شانی متھ چمیک نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور ہن مد بریا. جب سرکار کا دیدار کیا نا پھر کہتے سرکار پتہ کون ہے؟ کہ اس صورت میں جانا کھا، یعنی سرکار کو میں جان کہوں. سرکار کو کیا کہوں؟ اس صورت میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھت رب دی میں شانہ کھا، جسی شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے. کدھر کھڑے تھے؟ دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ چپ تو ایسے بیٹھے جس طرح میں نے عجوبہ بات بتائی ہو آپ کو. ریلوے اسٹیشن ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب آج کے بزرگ نہیں ہیں، آج سے 100 سال پرانے بزرگ ہیں. پاکستان بنا تھا 1947 میں اور پیر مہر علی صاحب کا انتقال ہوا تھا 1935 میں. یعنی پاکستان سے بھی 12 سال بننے سے پہلے آپ کا وصال ہوا. اور اللہ کریم نے آپ کو کم و بیش 90 سال کی عمر عطا کی. کتنی؟ 90 سال کو. تو آپ کا جوانی کا عالم تھا. اس وقت پاکستان میں نئے نئے یہ ریل کی پٹڑیاں جو ہے نا یہ بچھائی گئی تھی. آپ کھڑے ہوئے تھے ریلوے اسٹیشن پر ہاتھ میں تسبیح لے کر. کیا لے کر؟
تسبیح لے کر کھڑے ہوئے، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ٹرین آ کے رکی اسٹیشن پر، اس میں سے ایک انگریز نکلا، دیکھا انگریز ٹی وی میں، ساروں نے دیکھے ہوئے، تو انگریز اترا، اس کے پاس تھا ریوالور، دیکھا ریوالور، مولوی صاحب یہ تو گھروں میں ہر ایک کے موجود ہے، اس کی بات نہیں کرو، بولو تو ابھی لا کے دکھا دے بابا، مہربانی، دکھانا بھی نہیں لا کے، اللہ اس کو سائے سے بھی بچائے، بندوق کے اللہ سائے سے بھی بچائے، اللہ اس کے سائے سے بھی بچائے۔ انگریز کے پاس تھا ریوالور، پیر میر علی شاہ صاحب کہ وہ قریب آیا، شاہی نے فرمایا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہماری سرکار نے ہمیں دیا، ہماری حکومت نے دیا۔ کس نے دیا؟ ہماری حکومت نے، سرکار نے دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری باتیں؟ آپ نے کہا اچھا، آپ کے پاس تھی تسبیح۔ انگریز پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تسبیح۔ کہتا ہے یہ آپ کو کس نے دی؟ پیر میرے لیے نے فرمایا یہ ہمیں ہماری سرکار نے دی، یہ ہمیں ہماری سرکار نے دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس انگریز سے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہماری طرح کا ہوتا تو دو چار گرا کے بتاتا بابا یہ کرتے، اس سے تھوڑی سی بھی کاوڑ ہوتی، وہ جا رہا ہوتا بابا ہن کے سائڈ دے، اس کو لگاتے بولتے۔ انگریز کہتا ہے بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ پرندہ اڑ رہا تھا، اس نے اس کو گولی ماری، وہ نیچے آ کے گر گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر وہ آپ سے کہتا ہے تم اس تسبیح کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تسبیح پہ پڑھا درود، درود پڑھا، جہاں پہ وہ پرندہ مرا ہوا تھا اس پرندے کو تسبیح لگائی، تسبیح لگانے کی دیر تھی پرندہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا تم مارتے ہو ہم زندہ کر دیں گے، تم مارتے ہو ہم، تم مارتے ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ کا ولی۔ اور یہ طاقت پتہ کس نے دی ہوتی ہے؟ کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ نے۔ ولی کی اپنا طاقت نہیں ہوتی، کس کی طاقت ہوتی ہے؟ اللہ کی، جس کو اللہ دے، مگر محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ اب اللہ کا ولی محنت کتنی کرتا ہے؟ حضور غوث اعظم کی محنت دیکھو، 40 سال، کتنے سال؟ 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال حضور غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ محنت ہے نا، محنت ہے نا۔ پھر جب اتنی محنت کی، اگر ہڈیاں سامنے پڑی ہے نا، ہڈیوں پہ بھی ہاتھ لگایا تو مرغا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور 15 سال غوث اعظم، کتنے سال؟ 15 سال تک ہر رات 1000 نفل پڑھتے۔ ہم تو شب برات میں بھی نہیں پڑھتے، شب قدر میں بھی نہیں پڑھتے، اور ان 1000 نفلوں میں روزانہ ایک قرآن کا ختمہ نکالتے ہیں۔ کتنا؟ ایک قرآن۔ حساب لگاؤ، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 کو 15 سے ضرب لگاؤ، پھر ہر ایک میں قرآن کو ضرب لگاؤ، پتہ لگ جائے گا کتنے قرآن پڑھے حضور غوث اعظم۔
پھر جب اللہ کا ولی اتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اللہ اپنے اس ولی سے کہتا ہے اے میرے بندے اگر تم مٹی کے ڈھیلے کو سونا کہے گا میں اسے سونا بنا دوں گا. بابا فرید کی نہیں آپ نے بات سنی؟ بابا فرید گنج شکر کے پاس آج بابا فرید نظر نہیں وہ کہاں ہے؟ آج نہیں ہے بابا فرید اپنا. اچھا وہ دیوانہ آدمی ہے. میں کہتا ہوں ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے شہر میں. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ ہے. کہتا صحیح بچی بڑی ہو گئی ہے جوان ہو گئی ہے غریب آدمی ہو پیسے نہیں ہے میرے پاس میری مدد کرو. پتا چلا ولی مدد کرتے ہیں پیسے نہیں لیتے. یہ جو آج کل کے یہ پیر ہوتے ہیں نا یہ جو بولے نا پیسے دو بولا چل بابا پیر پیسے لیتا نہیں ہے پیر پیسے دیتا ہے. یہ لیڑے والے پیر نہیں ہوتے یہ سور ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں سندھی میں درد کو کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں نا. ہاں یہ درد ہوتے ہیں یہ پیر نہیں ہوتے کیونکہ ولی لیتے نہیں ہیں وہ تو دیتے ہیں. ولی کیا ہوتے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا بابا میری مدد کرو. آپ نے فرمایا سامنے سے مٹی کا ڈھلا اٹھا. اس نے ڈھیلا اٹھایا آپ نے اس کے اوپر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یوں پڑھ کے پھونک ماری. فرمایا مٹھی بند کر لے گھر جا کر کھولنا. اس نے جا کر جب گھر جا کر کھولا اٹھایا تو مٹی کا ڈھیلا تھا مگر جب گھر جا کر کھولا سونے کی ڈلی تھی. کس کی ڈلی تھی؟ کس کی ڈلی تھی؟ خوش ہو گیا. یہ جو گھر والی ہوتی ہے نا ان کو دو جب بھی سکھ نہیں نہ دو جب بھی سکھ نہیں دے دو. کدھر سے لایا اتنا کتنا اٹھی کم تو جو گھٹ چوری تو کون کہی اور نہیں دو کم جو کون ہے نا کام کہیں نہیں ہے. دو جب بھی سکھ نہیں اور نہ دو یہ نہیں چھوڑتی. پہلے دیتا نہیں تھا نا جب تانے دیتی تھی. اب جب اس نے سونا دکھایا نا کدھر سے چوری کر کے لایا. وہ کہتا ہے فقیر بابا چوری نہیں کی بابا نے دیا ہے. کہتے کون سے بابا نے؟ کہتے بابا فرید نے دیے. کہتی اچھا کیسے دیا؟ یہ کہتا ہے میں گیا تھا بابا کے پاس. بابا کو میں نے بتایا بچی جوان ہو گئی ہے اب اس کی شادی کرنی ہے پیسے نہیں ہے. بابا نے وہاں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اس پہ سورہ اخلاص پڑھی اور دم کیا. گھر پہ آ کے کھولا تو یہ سونے کی ڈھیلی بن گئی تھی. کہتی اچھا یہ تو مجھے بھی آتی ہے. کہتی جتنی بھی علاقے میں اینٹیں ہیں نا ساری اٹھا لیں. وہ اٹھا کے لایا پورا دن سورہ اخلاص پڑھی. وہ گھس گئی مگر سونا نہیں بنی. گھس گئی. یہ دونوں میاں بیوی حضرت بابا فرید کے پاس ہے. کہنے لگے بابا تم نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. ہم نے 1,00,000 دفعہ پڑھ لی پھر بھی نہیں بنا. بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے پکار فرمانے لگے اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے مگر پڑھنے کے لیے زبان فرید والی لا. جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جس زبان نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی غیبت نہیں کی جس زبان پہ کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا جس زبان پہ کبھی گالی نہیں آئی. فرمایا پھر وہ اخلاص جب پڑھتا ہے اللہ سونا نہ بنائے تو کیا بنائے.
اگر سونا نہ بنائے تو پھر کیا بنائے؟ تو ان اللہ والوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں. کیا کی ہوتی ہیں؟ محنتیں کی ہوتی ہیں. 2 سال تک روزے نہیں چھوڑتے، پورے سال کے روزے رکھتے ہیں. ہم تو رمضان کے بھی نہیں رکھتے نا. کوئی ویسے پوچھ رہے نا تھوڑا سا بھی کیا حال ہے؟ ارے تمیز سے بات کر، میں جوان آدمی میرے سے بات کر رہا ہے، ہوش میں بات کر. اور رمضان ہے مولوی صاحب روزہ رکھے، بابا سر میں تھوڑا درد ہو گیا تھا، بیمار. رمضان میں آ جائے تو پھر ڈھیلا، اور سامنے کو تو بولے میرے جیسا شیر ہی نہیں کوئی. میرے جیسا شیر ہی نہیں کوئی، اور روزے رکھنے پڑ جائے تو ہاں. اللہ اکبر. آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے؟ 12ویں شروع ہو گئی، اور 2 دن بعد کیا ہوگا؟ شب برات. شب برات پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ کے یہاں بھی جاگتے نہیں جاگتے؟ اس جاگنے میں کیا کرتے ہیں؟ کچہریاں نہیں نا. کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. پتہ کیوں؟ آئیے گا سرکار سے پوچھتے ہیں. مجھے حافظ سکندر نے کہا صحیح رمضان شریف کے بارے میں لوگ نہیں، میں نے کہا انشاءاللہ رمضان شریف کے بارے میں بتاؤں گا، شب برات کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 15ویں رات آتی ہے 14 شعبان کی، جب مغرب کے بعد اللہ کریم جل جلالہ اپنی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے. کس پر؟ پہلے آسمان. حالانکہ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، مگر جو اس کی شان ہے نا اپنی شان کے مطابق اپنی اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے دنیا والوں اور زمین والوں اور لوگوں سے مانگنے والوں مجھ خدا سے مانگو. اور در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کبھی کسی سے مانگتے ہو کبھی کسی سے مانگتے ہو، آج مجھ سے مانگو. حالانکہ رب تو ہر وقت ہی دیتا ہے، مگر 15ویں شعبان کو خاص اعلان کرتا ہے اور دنیا کے اندر ٹھوکریں کھانے والوں مجھ سے مانگو. مانگنا تمہارا کام ہے، دینا مجھ رب کا کام ہے. او گناہ گاروں، اپنے گناہوں کو میرے سامنے پیش کرو، معافی مانگو. مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا مجھ رب کا کام ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا کہ بندہ تو گناہ گار ہے، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہ گار ہے، مگر اگر یہ بندہ رب کے سامنے جھک جائے نا پھر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کریم بندوں سے کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں آج کی رات دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آپ کو اردو تو آتی ہے نا؟ میں آپ کو دیکھتا نہیں، آپ کو اردو نہیں آتی، ساروں کو آتی ہے مجھے پتہ ہے. ہوٹلوں میں فلمیں تو سندھی میں چلتی ہیں انڈین. آپ کی بات نہیں کر رہا، میں نے دیکھا کئی لوگوں کو. میں نے پتہ نہیں پچھلے دفعہ بتایا تھا، میں ایک جگہ گاؤں میں گیا تو پنجابیوں کا وہ گاؤں تھا، وہاں سارے پنجابی تھے، مسجد کے اندر صرف 5 بندے. میں نے کہا
بندوں سے پوچھا، کہتا ہے مولوی صاحب صاحب اردو نہیں ہوندی؟ میں کہا مجھے پہلے بتاتے، چلو میں پنجابی میں تقریر کر لیتا، خود پنجابی میں کر لیتا۔ کہتا ہے ہمیں اردو نہیں آتی ہے۔ میں کہا اچھا۔ میں جب باہر نکلا تو ہوٹل کے اندر کچھ 100 بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کہا ادھر پھڈا ہو گیا، کہتا نہیں انڈیا کی فلم چل رہی ہے۔ میں کہا یہ پنجابی میں تھی؟ میں کہا یہ پنجابی میں تھی؟ انڈیا کی، میں کہا فلم سمجھ آ گئی؟ میں کہا اردو میں تقریر نہیں سمجھ آتی؟ کہتا آتی ہے مگر دل نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اصل بات تو بتا، اردو آتی سب کو سمجھے بابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا سرکار جو میرے ساتھ سوئے، مگر رات کو میری آنکھ کھلی تو سرکار میرے قریب نہیں۔ آپ فرماتی میں ڈھونڈتی سرکار کو دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے کے جائے، سرکار کے بالکل روزے کے قریب ہی جنت البقیع ہے۔ حافظ صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ حال ہی میں عمرہ شریف کر کے آئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو لے کر جائے، اسی سال لے کر جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے رسول سجدے کے اندر ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں رو رہے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا۔ بچہ بیٹھ جا، اللہ کا نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، اور اللہ کا نبی تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارکہ اٹھایا، سرکار نے فرمایا عائشہ، حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آج کوئی خاص رات ہے کہ جو آپ جنت البقیع کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور آج اللہ کریم میری امت کے گناہ گاروں کو بخش رہا ہے۔ اللہ کریم آج کی رات قبیلہ کلب کی بکریوں جائے بکریاں، یہ کرب کے اندر قبیلہ کلب، اس کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھی، فرمایا اللہ کریم قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ کریم جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو میں اپنی امت کا وکیل ہوں ان کے لیے، اللہ کے حضور یا اللہ امت کی پارت ہو، امت کی پارت ہو، یا اللہ ان پہ کرم کرنا، یا اللہ ان پہ کرم کرنا، ان سب کی بخشش فرمانا۔ اور اسی رات جو ہے نا پورے سال کا نظام لکھ کر فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ کن کو دیا جاتا ہے؟ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی بابرکت رات ہے، مگر 6 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندے کے گناہ ہونا سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اگر ایک نہر کے اندر کتنا پانی آتا ہے کسی کو پتا ہے؟ پتا کسی کو؟ اس کی جھاگ بنا دی جائے پتا پڑے گا کتنی؟ تو سمندر کی جھاگ، یعنی جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اگر وہ گناہگار بھی رب کے حضور جھک جائے اللہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر 6 قسم کے ایسے بندے ہیں جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اگر کسی کے اندر یہ گناہ ہو تو ابھی تو 3 دن پڑے ہوئے ہیں، وہ سچے دل سے توبہ کر لے، انشاءاللہ اس رات کی برکت کی وجہ سے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ مگر پہلے ایک مرتبہ مل کے سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیچھے والے بھی مل کے بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. 6 بندوں کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ اس پوری محفل کا نچوڑ بھی ہے اور جس وجہ سے محفل کرائی گئی ہے وہ انہی باتوں کی وجہ سے. اگر عمل ہو گیا سائیں مولوی احمد صاحب کا یہ آپ کو جمع کرنا قبول ہے. آپ بھائیوں کا خرچ کرنا قبول ہوگا. یہ جو آپ رات خواہ کو مجھے یہ پیسے دے رہے ہیں یہ سارے قبول ہو جائیں گے. اور اگر عمل نہیں کیا نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دیکھیے گا اگر یہ 6 باتیں آپ کے کسی دوست میں کسی بھائی میں بیٹے میں کسی کے اندر یہ پائی جاتی ہے اس کو منع کریں کہ یار اتنی برکتوں والی رات آ رہی ہے مگر اس رات میں ان بندوں کی بخشش نہیں ہوتی, اللہ انہیں معاف نہیں کرتا, تو اللہ کریم تجھے بھی اس سے بچائے, یہ کام چھوڑ دے. 6 بندے سنیے گا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے 6 بندوں کی بخشش نہیں. ان میں سے سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو ہمیشہ شراب پیتا ہے, جو ہمیشہ شراب کا عادی. اگر اس نے شراب سے توبہ نہیں کی وہ اس رات 1,00,000 نفل بھی پڑے گا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. سچے دل سے توبہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے شراب کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں یہ شراب نہیں ہے, یہ پیشاب ہے. بس سوچ لے کہ یہ شراب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اور یہ پیشاب ہے شیطان کا. کس کا؟ کوئی پیے گا؟ اللہ سب کو بچائے. خدا کی قسم بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کی مسجد کے جمعے میں اسپیکر چلتے ہیں, ادھر گوٹھ میں تو نہیں چلتے, شہر میں منع ہے. ان سے یہ دہشت گردی ہوتی ہے. بتاؤ ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ حکومت کو سمجھ دے. سرے عام شراب خانے چل رہے ہیں, اس سے لوگ خراب ہوا نہیں پتا. اچھا پولیس کا کام کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرنا. بھرتی کی ہوتی ہے ہماری حفاظت کے لیے, اور اسی پولیس کو شراب خانے پہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ کوئی آ کے منع کرے تو اس کو گولی مار. افسوس نہیں یہ ہمارا حال ہے. جب ایسا حال ہوگا تو پھر سلسلے نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ سر عام زنا ہو رہا ہے, الٹی سیدھی فلمیں چل رہی ہیں, دکانوں پہ نوجوان خراب ہو رہے ہیں, 50-50 روپے میں وہ بھر کے دیتے ہیں. یہ پولیس والوں کو حکومت کو نظر نہیں آتا؟ اس سے ماحول نہیں خراب ہو رہا؟ مسجد کے اسپیکروں سے سارا ماحول خراب ہو رہا ہے. کیا مسجد میں جب اسپیکر سے کیا گولیاں نکلتی, بم نکلتے؟ یہ لعنت ہے سب سے بڑی شراب جو آج کل عام ہو گئی ہے, اور ہمارے نواب شاہ میں تو عام ہو گئی. شراب حقیقت میں کیا ہے؟ کس کا پیشاب ہے؟ سارے بولو. اب کوئی آپ میں مجھے نہیں کوئی نظر آ رہا کہ آپ شراب پیتے ہیں. اگر کبھی شیطان بکا دے تو لعنت کہنا, بولا بے غیرت تیرا پیشاب پیوں گا, فوراً لا حول پڑھ لینا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو فرمایا جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی اس رات بخشش ہے نہیں ہوگی. اور دوسرا زانی آدمی جو زنا کرتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ کر
دوسروں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اللہ سب کو اس لعنت سے بچائے، اللہ سب کو اس لعنت سے بچائے۔ ایسے زانی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ انسان خطا کار ہے، جس سے بھی گناہ ہوا اللہ اس کو معاف کرے، سچے دل سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز بخشش ہی بخشش ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو چغلیاں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چغلی کا پتہ ہے آپ کو؟ ایک بندے نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، میں گھر میں یہ لڑائی ہو گئی، بتانا کسی کو نہیں۔ اس نے جا کے پورے محلے کو بتا دیا، پورے۔ اس نے کہا یار وہ ایسا ہو گیا، میں نے اس بندے سے پیسے لیے ادھار، بتانا نہیں۔ اس نے ساروں کو بتا دیا۔ اچھا دو دوستوں میں لڑائی ہو گئی، اس نے تیسرے کو کہا یار ہماری صلح کرا دے۔ اس نے اس کی سنی، اس کے دوست کو جا کے 6 اور لگا کے سنا دی، اور لڑا دیا۔ ایسے بندے کی بھی بخشش ہے۔ اور رشتے توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو نے مجھے ایسا کہا، تیرے سے بات نہیں کروں، سال ہو گیا بات نہیں۔ رشتے داروں سے اگر اس نے دعوت میں روٹی صحیح نہیں دی، بابا تیرے سے بات ہی نہیں، تیرے سے بات نہیں، ختم، بس قطع تعلق، بابا مرنا جینا ختم۔ جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی رشتے داروں سے رشتے داریاں توڑے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں آتی۔ اور وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کا، ماں باپ کو گالیاں دینے والا، مارنے والا، ان کی عزت نہیں کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش، اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور کیسے بندوں کی بخشش ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی والدہ کی کم و بیش 15 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر 4 حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 4 حج کیے، کندھے پہ بٹھا کر۔ ماں کندھوں پر ان کو بھی طواف کرا رہا ہے، خود بھی کر رہا ہے، خود بھی طواف، خود بھی حج کے ارکان ادا کیے، ماں کے بھی کروائے، مگر ماں کو نیچے نہیں اتارا، بوڑھی ہے نا، کندھے پہ بٹھایا۔ بہت سفر ہے، صفا مروہ، پھر عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، منی کا میدان، اور آج تو پھر گاڑیاں، اس وقت گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کم و بیش 1200 سال ہو گئے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ اس وقت ہوائی جہاز ہوتے تھے، یہ موٹر سائیکلیں یا یہ کاریں نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا، سمجھو آج اس کے پاس پراڈو ہے آج کے دور میں۔ جس طرح آج کسی پاس پراڈو ہو نا، ایسے وہ وقت تھا۔ تو آپ نے 4 حج کرائے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر۔ شب برات کی رات آئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ کریم کے حضور توبہ کر رہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ نے جب سر سجدے سے اٹھایا، ایک پرچہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس پرچے پہ لکھا ہوا ہے، اے عمر بن عبدالعزیز، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی بخشش ہے، اور جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو بخشش۔ آپ نے نام سنا حضرت بایزید بستامی؟ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اگر ان کی محفل میں 100 چور آ جاتے نا، 100
اگر آپ ایک مرتبہ ان کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ 100 کے 100 چور بھی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، وہ بھی 100 کے 100 ولی بن جاتے چور۔ پتہ کیسے مقام ملا؟ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13-14 سال، سخت سردیوں کی رات ہے، سخت سردیوں کی رات کے 2 بجے آپ ماں اٹھی کہتی بایزید پانی پلا۔ کیا پلا؟ اور اگر ہم سے کوئی مانگ لیتا بابا میں کیوں پلاؤں، سونے نہیں دیتے ہمارے، پورا دن کام کرتے ہیں رات کو تنگ کرتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے نا۔ حضرت بایزید بسطامی رات کو جب 2 بجے اماں نے کہا بیٹا پانی پلا، حضرت بایزید بسطامی نے کڑے میں سے پانی لیا، پانی لے کر جب سخت سردیوں کی رات ٹھنڈا پانی ہے جب واپس لے کر آئے ماں سو گئی، حضرت بایزید بسطامی سوئے نہیں، سرہانے کے اوپر کھڑے رہے پیالہ لے کر یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ حضرت بایزید بسطامی سوئے اس لیے نہیں ایسا نہ ہو کہ ماں رات کو پانی مانگے اور میں سو جاؤں، میں سویا ہوا ہوں۔ کھڑے رہے، اور جب کھڑے رہے نا ٹھنڈ کے اندر، سردی میں ٹھنڈا پانی تھا، پکے مکان اس وقت ہوتے نہیں تھے، سخت سردی تھی، کہتے انگوٹھا ہے نا جو انگوٹھا وہ پانی میں تھا، اس پہ برف جم گئی۔ اب بندے کے انگوٹھے پہ برف جم جائے تکلیف تو ہوگی نا، ہوگی نا، مگر حضرت بایزید بسطامی سوئے نہیں کہ ماں نے پانی مانگا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صبح والدہ اٹھی دیکھا، فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا اماں رات پانی مانگا تھا۔ فرمایا بیٹا اگر میں سو گئی تھی تو بھی سو جاتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں سو جاتا تو پھر پانی مانگتی، نافرمانی ہوتی۔ کیا ہو جاتی؟ فرمایا بیٹا اچھا تم نے رات میری فرما برداری کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہ میرا بیٹا یہ فرما بردار ہے، یا اللہ اس کو اتنا بڑا ولی بنانا، اگر چور بھی آئے تو وہ بھی ولی بن جائے۔ ماں نے دعا دی نا، ولی بن گئے نا۔ اگر ماں کی دعا سے ولی بنتا ہے اور اگر ماں بد دعا دے دے تو پھر وہ خنزیر بھی بن جاتا ہے، کتا بھی بن جاتا ہے، پھر وہ بدبخت بھی بن جاتا ہے، اور دعا دے دے تو پھر ولی بن جاتا ہے، دعا دے دے ولی بن جاتا ہے۔ تو ولی بننا ہے یا ہمیں بدبخت بننا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا ماں باپ کی کتنی شان ہے۔ بندہ کوئی کہے بابا 100 نفل پڑھ جنت میں جائے گا، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اگر کوئی آپ کو لکھ کے دے دے، میں لکھ کے دے رہا ہوں، اللہ کا ولی کوئی کہہ دے بابا 100 نفل پڑھا آج کی رات جنت تیری، پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اور اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جنت کہاں رکھا ہوا ہے؟ ماں کے۔ وہ ایک صحابی ہے نا، یا رسول اللہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، اگر میرا کام ہو گیا میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے میرا کام ہو گیا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ کیسے دوں؟ سرکار کی دریائے رحمت جوش میں آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں ماں زندہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا ماں کے قدموں کو چوم لے، سمجھ لے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ اگر تو نے گھر پہ ماں کے قدموں کو چوم لیا تو سمجھ لے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ اور یارو جنت جیسی چیز ماں کے قدموں میں ہے، وہ بدبخت کے انسان جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں جو اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی ماں کی دعا کے اندر ہے۔
باپ کی دعا کے اندر ہے. اگر ماں باپ راضی ہے تو بندہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے. اس لیے فرمایا آج کی رات بڑی بابرکت ہے، مگر بابرکت اسی کے لیے ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے. جو ماں باپ کا اور جو نافرمان ہے اس کے لیے یہ رات برکتوں والی نہیں ہے. رمضان شریف کی تھوڑی فضیلت سنا دوں آپ کو، اس لیے کہ قریب قریب ہے رمضان. آخری بات یہ رمضان شریف کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب شعبان کی 29 تاریخ یا جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا، اللہ کریم جل جلالہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو. یا اللہ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے. اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں اگر زمین پہ کوئی مر جائے پھر اسے جہنم میں نہیں لے کے جانا، سیدھا جنت میں لے کے آنا. مگر مرنے والا جنت کو بھی تو مانتا ہوں، کافر تو مانتا نہیں، اس کو کیا ملے گا؟ وہ بھلے خانہ کعبہ کے اندر بھی مرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بھلے خانہ کعبہ کے اندر بھی مرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ماننے والا اس گوٹھ میں بھی مرے وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یا باری تعالی فرمایا میرے محبوب کے امتی آپ دنوں کے اندر نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، انہیں ثواب دیا جاتا تھا. مگر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کی برکتیں یہ ہیں اگر میرے محبوب کا امتی نفل پڑھے تو ثواب فرض کا لکھنا، نفل پڑھے تو ثواب کس کا لکھنا؟ فرض کا لکھنا. اور فرض کا پڑھے تو اس فرض کو 70 گنا لکھنا. کتنی برکتیں ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے جس کے بھلے 50 سال عمر کیوں نہ ہو یا 100 کے قریب ہو، اسے نظر کوئی نہیں آ رہا، 50 سال والے قریب قریب نظر آ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑے دعوے سے کہ رمضان کے علاوہ میں نے کسی اور مہینے کے اندر روزانہ پھل کھائے ہو 3 قسم کے؟ پورا مہینہ. میں کہہ رہا ہوں امیر سے امیر آدمی نہیں کہے گا، پیسہ ہوتا ہے مگر ٹائم ہی نہیں ہوتا. مگر رمضان دیکھے امیر تو امیر، ریڑی چلانے والا بھی شام کے ٹائم 3 فروٹ کھاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ رمضان کی برکتیں ہیں. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ اور جو رمضان کا ادب نہیں کرتا نا وہ ہلاک برباد ہے. اور اگر رمضان کا ادب کافر بھی کرے تو اللہ اسے بھی جنت دیتا ہے. آخری بات سن کر پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھیں گے انشاءاللہ. رات کا تھک گئے نا آپ پورا دن کام کرتے رہتے ہیں، ہم تو مولوی لوگ سوئے ہوتے ہیں. ہم نہیں تھکے، ہم ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھے گے. نہیں جی نہیں، کل بھی تقریر کرنی ہے اس اللہ اکبر. کہتے ایک شخص نا تھا کافر، رہتا تھا مسلمانوں کے پاس، ہم مسلمانوں کی عبادی تھی. بازار میں اس کی دکان تھی. آیا تو اس کا لڑکا جو ہے نا وہ کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے آ کے اس کو تھپڑ مارا. کہتا ہے بابا تھپڑ کیوں مارا؟ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں رمضان؟ کہتا ہے رمضان تو مسلمانوں کے لیے. کہتا ہے تو کیا مگر رہتے تو مسلمانوں کے ساتھ، ادب تو کرنا ہے. مولانا روم فرماتے اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا کیا؟ کہتا تھا تو کافر مگر رمضان کا ادب کیا تھا، اللہ نے جنت عطا کر دی. اور ہم تو سر عام کھاتے ہیں رمضان، کہلاتے اپنے آپ کو کیا ہے؟ ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان ہی نہیں، ہم سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے.
قدر کرتے نہیں ہیں رمضان کی. اگر رمضان تو اتنی برکتوں والا، قدر اگر اس کے اندر آنے کی قدر کرے تو جنت مل جاتی ہے، تو جس میں عبادت کرے گا اس کی کیا شان ہوگی، اس کی پھر کیا شان ہوگی. اللہ کریم جل جلالہ ہم سب بھائیوں کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. شب برات آ رہی ہے، اللہ اس کے اندر بھی آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس بزرگ کے نام کی 11ویں شریف ملاتے ہیں نا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس شعبان کے بارے میں بڑی بڑی پیاری باتیں بیان کی. اس شعبان کے بارے میں کہ شعبان کتنی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور 15 شعبان کی جو رات ہے وہ کتنی برکتیں لے کر آتی ہے. اللہ کریم جل، اور جس طرح حضور غوث اعظم نے 15 شعبان کے اندر کی رات کو اللہ کی عبادت کی، اللہ کریم ہمیں بھی ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح حضور غوث اعظم نے رمضان المبارک کی قدر کی اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، حضور غوث اعظم نے بھی 20 تراویحیں پڑھی تھی. یہ 8 تراویحیں کہیں بھی نہیں. ہاں کتنی ہے، کتنی ہے؟ ہاں یہ پتہ نہیں کون سے مولوی پیدا ہو گئے جو جان چھڑاتے 8 پڑھا کر. ثواب 8 کا زیادہ یا 20 کا؟ 20 کا. تو 20 پڑھنی چاہیے، 8 کسی نے بھی 8 نہیں پڑھی، نہ سرکار نے پڑھی، نہ کسی صحابی نے پڑھی، نہ کسی امام نے پڑھی. انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے نکال لی. لے جان ہی چھٹی. یہ بھی احسان کرنا تھا 8 پڑھ کر. آپ کو پتہ ہے جو تراویح 20 پڑھتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ ہاں اللہ کریم ایک دن کی ایک تراویح کے اوپر جنت میں ایک محل عطا کرتا ہے. اب 30 دنوں کی کتنی ہوگی تراویح؟ 30 روزے ہوں گے. 20 کے حساب سے اگر 30 روزے 600 ہو گئے، 600 ہو گئے. اب 600 محل بنانے نہیں بنانے، ادھر ایک نہیں بنتا، ادھر 600 بن رہے. اور وہ ایسے ہوں گے کہ جو اور کسی عبادت کے اوپر ایسا محل نہیں ملتا. اور کسی عبادت پر محل بنتے ہوں گے، مگر جو ایک تراویح کے اوپر اللہ جنت میں محل دیتا ہے، ایسا محل اور کسی کا نہیں ہوگا. ایسا محل اور کسی، اور جو کسی کا روزہ کھلوا دے کس سے؟ لازمی نہیں ہے. اگر نمک سے بھی کھلا دیا تو اللہ جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا کھلوانے والے کو بھی ثواب ہے. اور اگر کھلوانے والے کا بھی روزہ ہو پھر تو سبحان اللہ. اب کوئی یہ نہیں سمجھے بس آپ نے کہا تھا کھلوا دینا اس لیے میں کھلوا دیا کروں گا، رکھوں گا نہیں. نہیں نہیں ایسے نہیں. اللہ کریم سب کو رمضان کی شب قدر بھی نصیب فرمائے، شب برات کی بھی برکت نصیب فرمائے. اللہ کریم سب کو اس کے ادب کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب بھائیوں کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ. جان رحمان